جب برطانوی شہری سے انڈیا میں تشدد کے ذریعے اعتراف جرم کرایا گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 3 سال تک بغیر جرم کیے انڈین جیل میں قید اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص جگتار سنگھ جوہل نے بتایا کہ ان پر تشدد کر کے اعتراف جرم کے خالی حلف نامے پر دستخط کرائے گئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈمبارٹن سے تعلق رکھنے والے جگتار سنگھ جوہل کو انڈیا کے استبدادی دہشت گردی کے قوانین کے تحت نظربند کیا گیا اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے متعدد دائیں بازو کے ہندو رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جرائم کی مالی اعانت کی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد گروہ کے رکن تھے۔ جگتار سنگھ جوہل نے بتایا کہ انہیں جھوٹی بنیادوں پر جرم میں ملوث کیا گیا ہے۔ ورچوئل جیل میٹنگ کے دوران اپنے وکیل کے ذریعے بی بی سی کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے 33 برس کے جگتار سنگھ کا کہنا تھا کہ ان پر جسمانی تشدد کر کے اعتراف جرم کے ایک خالی حلف نامے پر دستخط کروائے گئے اور انہیں ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا جو انڈین ٹی وی پر نشر کی گئی۔ انہوں نے اپنے وکیل کے توسط سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کاغذ کے خالی صفحوں پر دستخط کروائے اور سخت تشدد کیے جانے کے خوف کی حالت میں مجھے ایک کیمرے کے سامنے کچھ سطور کہنے کو کہا۔ جگتار سنگھ جوہل کی قانونی ٹیم نے نومبر 2017 میں ان کی گرفتاری کے فوراً بعد ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط کی نقل بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے ان الزامات کی تفصیل بتائی کہ ان پر تشدد کس طرح کیا گیا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ میرے کانوں، پستان کے سرے اور میرے جنسی اعضاء پر مگرمچھ کے منہ والے کلپس لگا کر متعدد بار جھٹکے لگائے گئے تھے۔ اس خط میں یہ بھی درج تھا کہ ہر دن ایک سے زیادہ بار جھٹکے دیے جاتے تھے۔ 2 افراد میری ٹانگیں پھیلا دیتے اور دوسرا شخص مجھے پیچھے سے تھپڑ مارتا اور ضرب لگاتا اور کرسی پر بیٹھا ہوا افسر جھٹکے دیتا۔ کچھ مواقع پر میں چلنے کے قابل نہیں رہا اور مجھے تفتیشی کمرے سے اٹھا کر باہر لے جانا پڑتا۔ بی بی سی تشدد کے ان الزامات کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انڈین حکام نے ان کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مبینہ طور پر کی جانے والی بدسلوکی یا تشدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جگتار سنگھ جوہل اکتوبر 2017 میں اپنی شادی کے لیے انڈیا گئے تھے۔ اس موقع کی ویڈیو میں نئے دولہا جوش و خروش سے بھنگڑا میوزک پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں وہ دوستوں اور اہل خانہ کے سامنے اپنی اہلیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کے ساتھ پہلا رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے بھائی گرپریت سنگھ جوہل نے اس موقع کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشگوار دن تھا اور جو منصوبہ بندی ہم نے کی سب کچھ اس کے مطابق ہوا، لیکن 15 روز کے بعد جب شمالی انڈیا کی ریاست پنجاب میں وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ خریداری کے لیے گئے ہوئے تھے تو جگتار سنگھ جوہل کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور تب سے وہ نظر بند ہیں۔ سکھوں کے خلاف زیادتیاں۔ اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے ان کے بھائی گرپریت کا کہنا ہے کہ جگتار سنگھ جوہل ایک پرامن کارکن تھے اور انہیں یقین ہے کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے انڈیا میں سکھوں کے خلاف انسانی حقوق کی تاریخی خلاف ورزیوں کے بارے میں لکھا تھا۔ گرپریت کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بلاگ بات کہنے والا تھا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے اور مقدمے کی سماعت شروع ہونے پر وہ بے قصور ثابت ہوگا۔ انڈین حکام کی طرف سے جگتار سنگھ جوہل اور مردوں کے ایک گروہ کے خلاف فرد جرم اس لیے عائد کی گئی ہے کیونکہ حکام کے خیال میں وہ دائیں بازو کے ہندو رہنماؤں کے قتل کیے جانے کے سلسلے میں ملوث تھے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ جگتار سنگھ جوہل خالصتان لبریشن فرنٹ یعنی KLF کے ایک رکن تھے جسے دستاویزات میں بین الاقوامی دہشت گرد گروہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے KLF کے سابق سربراہ کو 3000 پاؤنڈ کی ادائیگی کی تاکہ جرائم کی مالی اعانت کی جا سکے۔ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے متحرک طور پر سازش میں حصہ لیا اور وہ انہیں اس کا مکمل علم تھا۔ ایک انڈین سرکاری اہلکار نے BBC کو بتایا کہ ان کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں جن میں قتل اور دہشت گردی کی معاونت شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خلاف الزامات کی سنگینی کے بارے میں برطانوی حکام کو بتایا گیا ہے۔ جگتار سنگھ جوہل کے وکیل جسپال سنگھ منجپر نے ان کی پہلی بار گرفتاری کے بعد سے ان کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ اس معاملے کو انڈین قانونی نظام میں جتنا وقت لگ رہا ہے اس کی وجہ سے انہیں تشویش ہے۔ وہ 3 سال سے زیر حراست ہیں۔ جسپال سنگھ نے کہا کہ عام طور پر اگر استغاثہ چاہے تو وہ اس معاملے کو اتنے وقت میں مکمل کر سکتے ہیں۔ جسپال سنگھ نے کہا کہ حکام نے ان کے موکل کو ان جرائم سے جوڑنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور خدشہ ہے کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ حکام اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ ہفتے قبل جگتار سنگھ جوہل پر ایک اور جرم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے انہیں اکتوبر 2020 میں ایک شخص کے قتل کا منصوبہ بنانے میں مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جسپال سنگھ نے کہا کہ وہ ایک سخت سیکیورٹی والی جیل میں ہیں، ان کی 24 گھنٹے CCTV سے نگرانی ہو رہی ہے، وہ کسی سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے۔ جگتار سنگھ جوہل
نئی دلی کی سخت سیکیورٹی والی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ انہیں اکثر قید تنہائی میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور انہیں دوسرے قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات دینے سے انکار کیا جاتا ہے، جیسا کہ گرم پانی۔ انہوں نے کہا، مجھے ان حالات میں رکھ کر وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ میری ذہنی حالت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ اس جیل میں موجود زیادہ تر قیدیوں کی حیثیت جگتار سنگھ جوہل جیسی ہے، جن کا جرم ابھی ثابت ہونا ہے اور ان کے مقدمے زیر سماعت ہیں، مگر وہ جیل میں وقت گزار رہے ہیں۔ سن 2019 کے اختتام پر تہاڑ جیل میں قید 82% قیدیوں کے مقدموں کی سماعت مکمل نہیں کی گئی تھی۔ جگتار سنگھ جوہل کے وکیل کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ انڈیا میں زیر سماعت قیدیوں کو عدالت آنے سے پہلے کئی سال لگ سکتے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملات میں جہاں ضمانت حاصل کرنا مشکل ہے۔ جسپال سنگھ نے کہا کہ مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ ایسے معاملات میں انہیں 5 سے 10 سال کے درمیان لگ سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی فلاحی تنظیم لیپریو نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک رابس کو خط لکھ کر کہا کہ وہ جگتار سنگھ جوہل کی فوری رہائی کا مطالبہ کریں۔ لیپریو کو اس بات کی پریشانی بھی ہے کہ جگتار سنگھ جوہل کو جن مقدمات کا سامنا ہے اس کی سخت ترین سزا سزائے موت ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں سزائے موت بہت کم دی جاتی ہے۔ برطانیہ کے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے بتایا کہ راب نے دسمبر میں انڈیا کے دورے کے دوران اپنے انڈین ہم منصب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ ان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم نے انڈین حکومت کے ساتھ اس کیس کے بارے میں بار بار اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، جن میں تشدد اور بدسلوکی کے الزامات اور ان کے منصفانہ مقدمے کا حق شامل ہے۔ ہمارا عملہ انڈیا میں نظر بند ہونے کے بعد جگتار سنگھ جوہل کی حمایت کرتا رہا ہے اور ان کی صحت اور تندرستی کے بارے میں ان کے خاندان اور جیل کے حکام سے باقاعدہ رابطے میں رہتا ہے۔ لیکن جگتار سنگھ جوہل کے بھائی گرپریت نے کہا کہ ان کا خاندان ابھی تک وزیر خارجہ سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو جگتار پر فرد جرم عائد کر کے اس کیس کا منصفانہ مقدمہ چلایا جائے یا پھر انہیں ملک واپس بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی برطانیہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گزار سکیں۔ پچھلے سال اگست میں گرپریت سنگھ جوہل کے ساتھ درجنوں افراد نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج کیا۔ جگتار سنگھ جوہل کے معاملے پر ویسٹ منسٹر سے لے کر واشنگٹن اور جنیوا سے لے کر ٹورنٹو تک پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا ہے۔ بی بی سی کو اپنے بیان میں جگتار سنگھ جوہل نے عہدیداروں کے لیے گھر واپس یہ پیغام بھیجا، میں برطانیہ کی حکومت سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کریں۔ میں ایک برطانوی شہری ہوں اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے۔